السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز۔ میں ہوں ظہیر احمد۔ کل سے پرسوں سے رولا پڑا ہوا ہے جو ماروی سرمد اور خلیل الرحمان قمر کے تنازع کا آپس میں جو لڑائی ہوئی، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ سب سے پہلے تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ماروی سرمد صاحبہ کے حوالے سے، وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس میں میری اس اینکر سے خود بھی بات ہوئی جس خاتون نے اس پروگرام کو ہوسٹ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کے کا ایک جو چنک ہے پورا وہ ایئر نہیں گیا، جس میں جو کہ بقول ان کے، حالانکہ وہ خود خاتون یہ کہہ رہی ہے، اور ان کا میں 24 چینل کے اوپر بیپر بھی سن چکا ہوں، جس میں انہوں نے بتایا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے پہلے پوری تہمید باندھی، اس سے پہلے ماروی سرمد صاحبہ بول چکی تھی، تو انہوں نے بڑے عزت اور احترام کے ورڈ استعمال کیے، لیکن بعد میں جس وقت انہوں نے انٹرپٹ کیا تو خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایسا کہا جو کہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ گالی دینا یا کسی بھی حوالے سے اس قسم کا لفظ بھی استعمال کرنا کسی ذات کے حوالے سے، وہ بہت ہی تنقید اس کے اوپر جتنی کی جائے کم ہے۔ یہ تو تھا ایک مسئلہ۔ اب دوسرا یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کو اب روزانہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ بلا بھی رہے ہیں، کئیوں نے تو کسی ایک چینل نے تو کانٹریکٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ فیمنسٹ کے حوالے سے بات کرنے والا وہ چینل ہے، اس کانٹریکٹ کو وہ کینسل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر وہ کینسل نہیں کرتا تو برائے مہربانی اپنا پلیٹ فارم بھی فیمنسٹ کے حوالے سے جو خلیل الرحمان قمر کے خلاف استعمال کیا جائے گا اس کو بھی استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ کھلا تضاد ہوگا بقول ان کے اپنے ایک صحافی کا جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں عورت مارچ یا میرا جسم میری مرضی کی طرف۔ میرا جسم میری مرضی اور عورت مارچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں آپ مائک لے کے جائیں باہر، 200 300 400 ہاؤس وائفز یا جو گھروں میں رہتی ہیں خواتین ان سے، یا جو ورکنگ لیڈی ہیں ان سے آپ بات کریں تو آپ کو ماروی سرمد ان کی نمائندہ کبھی نظر نہیں آئیں گی، خود خواتین ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے جو کہ ماروی سرمد یا ان کے ساتھ جو خواتین ہیں وہ لے کے چل رہی ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جائے تو خواتین کے حقوق بالکل انہیں پورے طریقے سے ملنے چاہیے، ان کی شادی سے لے کر ان کے آگے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو ذاتی ہیں وہ بھی، جو پرائیویٹ پبلک ہیں وہ بھی، ان میں خواتین کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر ہر بندہ متفق ہے، اور جو متفق نہیں ہے وہ غلط ہیں، جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں بالکل غلط ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ بلکہ یہ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ایک خاتون ہے وہ شادی سے پہلے بالفرض ایک مذہبی ماحول میں رہتی ہے، پردہ وہ اپنی مرضی سے کرتی ہے، عبایا وہ اپنی مرضی سے پہنتی ہے، لیکن شادی کے بعد اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ دوسری طرف کا ہے تو وہ خود بخود اس کو وہ چینج ہونا پڑتا ہے، وہ چینج ہوتی ہے۔ اکثر بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو مرد ہے وہ تھوڑا لبرل ہے تو عورت پردہ دار اور مذہبی اپنی ویلیوز جو وہ پہلے لے کے چل رہی تھی وہ لے کے چلے، یا یہ اس کو ریورس کر لیں کہ موڈ ہے لڑکی لیکن شادی کے بعد کیونکہ اس کی رائٹ ونگر یعنی کہ مولوی سے شادی ہو جاتی ہے یا کسی مذہبی رجحان رکھنے والے سے شادی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی جو ماڈرنزم جو لے کے چل رہی تھی، جو اس کا لائف سٹائل تھا اس کو لے کے چل رہی تھی، وہ اس کو لے کے نہیں چلتی۔ تو کیا خاتون کی اپنی بھی کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ عورت کی اپنی بھی کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ والنٹرلی اس طرح کرتی ہے یا اس سے زبردستی کروایا جاتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو اس حوالے سے جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، وہ بالکل ان کے اوپر جتنی تنقید کی جائے کم ہے آج کل کے دور میں۔ اور جو شادیاں زبردستی کروا دیتے ہیں، پھر گھر کے اندر کہتے ہیں اگر کوئی کام کرنا چاہے باہر تو اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، جو اس کا جو عورت کے حقوق ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرنے دی جاتی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن دوسری طرف ماروی سرمد جو عورتوں کی ایک کاز ہے، جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کو آگے لے کے بڑھنے کی بجائے وہ اس کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ لے کے جائیں، خود خواتین ان کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آئیں گی، مرد تو ایک دوسری طرف رہ گئے۔ تو اور پھر اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں کیونکہ اسلام نے جو درس دیا ہے اس میں تو بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ مرد کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ کچھ لوگوں کو، حالانکہ بینگ اے مسلم تو اس سے آگے کوئی بات نہیں بنتی، لیکن کچھ لوگوں کو کیونکہ اس طرح کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یورپ میں کے اندر یا ویسٹرن میں عورت ابھی بھی مرد کے ایکول کیوں نہیں ہے۔ وہ ان کے اپنی زبانی میں ان کے
آرٹیکل کو یا جو ان کے بلاگز وغیرہ ان کو کوٹ کر کے یا جو فیکٹس ہیں وہ بتاؤں گا، لیکن سر رائے ابھی اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ کل جس طرح ایک پروگرام تھا جس میں خلیل الرحمان قمر صاحب آئے ہوئے تھے، اس میں بھی جس طرح کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب کے اوپر بھی اس میں جو تنقید ہوئی ہے اور جو ہونی بھی چاہیے تھی، جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، ان کے حوالے سے ایک لائن ہے کہ وہ لکھاری ہیں، لکھنے والے عام پاکستانی نہیں ہیں، تو وہ گالی کو کبھی جسٹیفائڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ لکھاری کا یا انٹلیکچوئل کا کام معاشرے کو بنانا ہوتا ہے، بگاڑنا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا، یہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے کہ میں گالی اس لیے دی کہ مجھے غصہ آ گیا، انہوں نے شٹ اپ کہا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس میں بھی اگر آپ کے سامنے ایک عورت کھڑی، اس اینکر نے جس طرح اپنے پروگرام کا انٹرو کروایا، وہ یقیناً خواتین کے حق میں تھا۔ اب جو برابری سمجھتی ہیں خود کو، مردوں کے برابر خواتین سمجھتی ہیں، وہ اگر اس انٹرو کو کی 2 لائنیں دیکھ لیں، 3 لائنیں دیکھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سامنے عورت ہو تو اطاعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سنیں اب، کیا کوئی مرد ایسی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کے سامنے یہ ہو وہ ہو؟ تو یہ تو سیلف ایکسپلینیٹری ورڈز ہیں۔ جتنی برابری کا نعرہ لے کر چل رہی ہیں عورتیں، ان کے سامنے جب آپ اگر یہ کہیں کہ عورت کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اگر کسی دوسرے مرد کو، تو وہ روکتی کیوں نہیں ہے ان کو کہ نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسے؟ عورت اور مرد تو برابر ہیں، تو آپ ایسی بات ہی کیوں کر رہے ہیں کہ عورت کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ اور اسی طرح کیا کوئی مرد اجازت دے سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک اجازت پھر مانگی جا رہی ہے مردوں سے، اور کیا پھر اس وقت کیوں نہیں ان کو سنب کیا جاتا ہے ایسے اینکرز کو کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں بھائی، ہم تو کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ مرد ہوتے کون ہیں اجازت دینے والے؟ تو اور اسی طرح اگر آپ کسی بینک میں بل جمع کروانے کے لیے جائیں تو خواتین کی الگ سے لائن ہوگی، تو جو برابری کی بات کرتے ہیں تو مردوں کے ساتھ لائن میں آگے کھڑے ہوں، اور پھر دیکھ لیں پھر یہ لیڈی فرسٹ، عورت سے بات کرنے کی تمیز، جتنی یہ سب سے زیادہ جو بولتی ہیں خواتین کے ہم برابر ہیں، وہی اس چیز کے حوالے سے ان ورڈز کو سب سے زیادہ اور عورت کے اندر چھپنے کی کوشش بھی وہی کرتی ہیں زیادہ۔ رہ گئی بات خلیل الرحمان قمر صاحب کے، وہ اس کو میں نے پہلے کہہ دیا کہ جتنا کرٹیسائز کیا جائے کم ہے، نیشنل ٹی وی چینل پہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو عورت مارچ ہو رہا ہے جن کو لے کے چل رہے ہیں، یہ میرے پاس کچھ نعرے ان کے لکھے ہوئے ہیں، یہ نعرے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو ان کے پلے کارڈز اس عورت مارچ میں دکھائے جاتے ہیں یا دکھائے جائیں گے، آگے پہلے بھی دکھائے گئے ہیں۔ کیا ان میں یقین کریں کہ اگر یہ 10 12 15 ہیں تو ان میں سے میں اکثر تو یہاں پہ بول نہیں سکتا ہوں کہ اتنے واہیات قسم کی الفاظ استعمال کوئی عورت کر سکتی ہے، یا عورتیں کر سکتی ہیں، یا لڑکیاں کر سکتی ہیں، یا یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، تو میری تو سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ اس میں مذہب کو اگر بالفرض سائڈ پر رکھیں، ہر ملک کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں جس کے اندر یہ خود عورتیں جتنی ماڈرن ہیں وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہیں، میں نے پہلے بتایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میں نہیں بول سکتا، یقین کریں میں اس میں اگر بولوں تو میں بعد میں اس کے اوپر بیپ لگا سکتا ہوں یا لگانی چاہیے مجھے۔ تو کیا یہ عورت کی پہچان ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر خلیل الرحمان قمر کیا جسٹیفائی نہیں بنے گا؟ وہ تو پھر جسٹیفائڈ ہیں اپنے اس کے کہنے میں۔ گالی نکالنا، میں پھر کہتا ہوں، اس سے گھٹیا بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ لکھاری ہو کے اپنا وہ کریں، لیکن آپ مروی سرمد جیسی عورتیں جسٹیفائڈ کر رہی ہیں یہ نعرے لکھ کے جو کہ گھر کے اندر بندہ نہیں بول سکتا۔ اگر ٹی وی کے اوپر کوریج ہوگی 8 مارچ کو، عورت مارچ کے حوالے سے، مارچ کریں، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، لیکن کوئی لمٹس بھی ہوں گی، کہیں نہ کہیں ہمیں رکنا بھی ہوگا، اور نیچر کے ساتھ انسان لڑ نہیں سکتا کہ اگر ایک بندہ قدرت نے ایک کو مرد پیدا کیا ہے اور ایک عورت پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں اپنے کلچر کا، اپنی ویلیوز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ فیکٹس ہیں جس کو کوئی بھی معاشرہ، وہ ویسٹرن ہے یا ایسٹرن ہے، ڈینائی نہیں کر سکتا۔ کچھ فیکٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور اس میں انہیں کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔